یہ کہ حدیث مبارکہ ایام محرم کے حوالے سے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ فاطمہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی مگر ان کی وہ آنکھ جو سید الشہداء ابا عبداللہ حسین کے غم میں روئی ہوں، قیامت کے دن صرف وہی آنکھ نہیں روئے گی۔ تو لہٰذا ایام عزاداری ہیں، عزاداری کے حوالے سے جو مجتہدین کے فتویٰ ہیں، ہم تو فتویٰ کو نقل کرنے والے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ لہٰذا عزاداری میں تمام مجتہدین فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جو وہن مذہب کا سبب بنے، یعنی مذہب کی توہین ہونے کا سبب بنے، ہر اس عمل سے اجتناب کرنا واجب ہے جو توہین مذہب کا سبب بنے۔ صرف عزاداری نہیں ہے، ہر عمل جو دین کے نام پہ انجام دیتا ہے اور وہی عمل جو ہے دین کی توہین کا سبب بنے، یقیناً اس عمل سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ مجالس عزا اور مذہبی پروگراموں کا انعقاد مستحبات مؤکدہ میں سے مستحب ہے، تاکید بھی ہے۔ مذہبی پروگرام، اسی طرح عزاداری، سید الشہداء اور آپ کے اصحاب باوفا کے مصیبت میں جلوس نکالنا اور اس جیسے دینی مراسم میں شرکت کرنا مطلوب بھی ہے اور مورد ثواب بھی ہے۔ مورد ثواب ہے، اس میں شک، بلکہ ایسا عمل جو ہے قربتاً الی اللہ، قرب الہی کا سبب بھی بنتا ہے۔ البتہ نیت پر ہے انسان کے ہر چیز۔ تو لہٰذا عاشوراء کے دن بعض رسومات انجام دی جاتی ہے، مثلاً سر پر تلوار جس کو قامہ زنی کہا جاتا ہے، اسی طرح زنجیر، آگ پر چلنا، خونی ماتم خلاصہ۔ اس کے بارے میں آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جو انسان کے بدنی ضرر کا سبب بنے، بدن میں ضرر ہونے کا سبب بنے، اس کے علاوہ مذہب کے حوالے سے دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے سامنے، باقی دنیا والوں کے سامنے یہ عمل جو ہے اگر اس مذہب کی توہین کا سبب بنتا ہے تو مومنین پر واجب ہے ایسے عمل سے اجتناب کیا جائے، پرہیز کرے۔ اب جو بھی مقلد ہے، کسی کی تقلید کرتے ہیں، یقیناً اس پر عمل کرنا واجب ہے، انسان عمل کرنا واجب ہے۔ تقلید آیت اللہ خامنائی کے کرتے ہیں لیکن کہا نہ مانے تو اس کے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ تو صراحتاً فرماتے ہیں کہ یعنی زنجیر زنی، خونی ماتم، مثلا آگ پر چلنا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں جو ہے باقی دنیا والوں کے سامنے بھی ہمارے مذہب کے اوپر انگلی اٹھانے کا سبب بنتا ہے، توہین مذہب کا سبب ہے۔ تو لہٰذا اجتناب کیا جائے، مومنین پر واجب ہے اس عمل کو ترک کیا جائے۔ آپ دیکھیں، جا کے آپ کے جو مسائل شریعت کے جو سائٹ ہے اس پر جا کے سرچ کریں، اور اسی طرح آپ کی جو توضیح المسائل ہے یا استفتاحات ہے وہاں پر سوال کیا گیا ہے، وہاں پر جا کے آپ خود دیکھیں، آپ جو ہے اس سے منع فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ ہے مجالس امام کے عنوان سے جمع شدہ مال، مثلا تبرکات ہے، چندہ کرتے ہیں ایام عزاداری میں، یا علم حضرت ابوالفضل پر لوگ جو ہے منت کے طور پہ پیسے رکھتے ہیں، تو اس پیسے کا کیا حکم ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ مال بچ جائے
تو پھر اس صورت میں اس دینے والے کی نیت پر ہے۔ اس نے اگر اس طرح قصد کیا ہو یہ تبرک جو ہے، مثلا آج 9 محرم کو حضرت ابوالفضل العباس کی مجلس میں یہ خرچ کیا جائے، تو اسی مجلس میں خرچ کرنا واجب ہے، چونکہ دینے والے نے اس طرح قصد کر کے دیا ہے تو معین ہے، مشخص ہے، آپ کسی اور چیز میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں ایسے ہی تبرک کے نام پہ کوئی خاص ارادہ نہیں ہے، امام حسین کے نام پر، ابوالفضل کے نام پر دیتے ہیں، تو اگر اس سے بچ جائیں تو پھر اس صورت میں آپ ہر نیک کام میں جو خدا ائمہ راضی ہوں اس کام میں اس پیسے کو آپ خرچ کر سکتے ہیں، یا تو آئندہ مجالس میں، آئندہ سال کی مجالس میں تبرکات میں خرچ کرنے کے لیے آپ اس تبرک کو بچا کے رکھ سکتے ہیں۔ اصلا مشخص دینے والے کا ارادہ کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، اگر وہ معین کرتا ہے تو اسی چیز میں خرچ کرنا، صرف کرنا واجب ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ہر نیک کام میں آپ اس کو یعنی صرف کر سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا عزاداری کے اندر چاہے تبرکات ہوں، چاہے مجالس ہوں، چاہے سینہ زنی ہوں، نوحہ خوانی ہوں، چاہے ممبر پر آ کر خطاب کرنے کا مورد ہو، ہر مورد میں نیت صرف اور صرف خالصتاً للہ، خدا کی خوشنودی مد نظر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نوحہ مرثیہ خطابت جو ہے ٹک ٹاک بنا کے موبائل پر چھوڑ دیا جائے، یہ سید الشہداء کے عزاداری کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ اور جو نوحہ پڑھتے ہیں اس نوحہ کے اندر بھی پہلے کسی عالم سے اس کو تصدیق کرائے، یہ جو جملہ شاعر نے لکھا ہے کیا یہ درست ہے یا نہیں، چاہے وہ منقبت ہی کیوں نہ ہوں۔ بعض جو ہے شاعر لکھ دیتے ہیں، اکثر بیشتر تخیلات پر مبنی ہوتے ہیں، زبان حال ہوتے ہیں، کوئی ایسا زبان حال نہ ہو کہ جو سید الشہداء کی مسائل اور مجالس کے ساتھ مناسب نہ ہو۔ کیا یہ نوحے کے جو اشعار ہیں وہ درست ہے یا نہیں؟ وہ پھر دوسری بات جو ہے، نوحہ جس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ میوزک یا ہارمونیم ان چیزوں کے ذریعے سے وزن کو بنا کے نوحہ پڑھتے ہیں، خدا بہت سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے، کہیں یہ نوحہ کا جو طرز ہے یا جو وزن ہے کسی گانے کے ساتھ متصل نہ ہو جائے، جس کے اول جس کے آخر جو ہے کسی گانے سے ہو جائے تو یقیناً سید الشہداء ان چیزوں سے راضی نہیں۔ پروردگارہ ابا عبداللہ الحسین مجالس کن عزاداری صرف اور صرف خدا نہ ائمہ معصومین علیہ السلام رن میں بھی دن مجلس چی دن عزاداری بیا اتماع نامہ توفیق شزر سے اللہ پروردگارہ بیا عزاداریوں خالصتاً خدای فرمان لکھوں سے، پروردگارہ بیا عزاداری انہینا دی مجلس انہینا وعظ و نصیحت لشناب سے یوں کا عمل بیا اتماع نامہ توفیق شزر سے اللہ پروردگارہ بیا منصر مریضی اپنا بحق بیمار کربلا شفاء کاملہ عاجلہ شزر سے اللہ مجالس کو منعقد بیا لگا قسم خدمت جی بس اتنا دل اتنا تبرکات نظر و نیاز نوحہ خانی مرثیہ خانی خطابت سینہ زنی حسین کے سگزر چھاتا میں حوالی کا پروردگارہ یہ خدمت کا میرے بارگاہ قابل قبول ہو چکے یا اللہ، یا خدمت ان ہنس کے قیامت اللہ میل ذریعہ نجات قرار کن یا اللہ رحمتک یا ارحم الراحمین۔